وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. علماء ذوی احترام، جملہ سننے مسلمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اعلی حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سید الامام الہمام سیدی سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں: سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. حضرات، بریلی شریف جامعۃ الرضا کا یہ اسٹیج بہت ذمہ دار اسٹیج ہے. یہاں کھڑا ہونا اور کچھ عرض کرنا کوئی معمولی بات نہیں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میری حیثیت کیا ہے اور یہاں بولنے کا کیا مطلب ہے. جامعۃ الرضا کے تمام اساتذہ کرام اور دور و نزدیک سے آنے والے تمام علماء اسلام، گزشتہ شب آپ نے بہت شاندار بیانات سنے. جامعۃ الرضا سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے. آج ہی نہیں، ہر زمانے میں فتنے اٹھتے رہے ہیں. اسلام کے خلاف نئی نئی تحریکیں عالم وجود میں آئیں. ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے طور پر ان فتنوں کا مقابلہ کیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ مشائخ کی کمی نہ تھی، خانقاہوں کی کمی نہ تھی، مدرسے بھی بہت سارے تھے، علماء بہت سارے تھے، لیکن فتنوں کی بھی بہتات اسی اعتبار سے تھی. وہ زمانہ تھا جس وقت وہابیت اپنے پیر پسار رہی تھی، دیوبندیت اپنے آپ کو لانچ کر رہی تھی، مودودیت، قادیانیت، نیچریت، یہ تمام فتنے اپنے اپنے طور پہ سنی مسلمانوں کے ایمان اور اعتقاد پہ حملہ کر رہے تھے. اور اس میں سے کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ کر کے آتا ہو کہ ہم سنیوں کا ایمان لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بلکہ غیر مقلدیت کا فتنہ آیا تو یہ کہتے ہوئے آیا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے تو غیر مقلدین کی جماعت ہے. دیوبندیت کا فتنہ دنیا میں رونما ہوا تو انہوں نے ہی کہا کہ قرآن اور سنت اور توحید کو صحیح طور پہ نشر کرنے والی جماعت کا نام دیوبندیت ہے. اسی طرح مودودیت آ رہی ہے، قادیانیت، دنیا بھر کے تمام فتنے. یہ تمام فتنے اپنی جگہ پر تھے، لیکن ان کی ایک خاص پہچان تھی جن کے ذریعے ہم ان کو پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ جماعت اہل سنت و جماعت سے الگ ہے. لیکن ان سب سے بدترین طبقہ جو گمراہ لوگوں کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ صلح کلیوں کی جماعت تھی، کہ جو مسلمانوں کے عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے اس جماعت نے ایک نیا رنگ ڈھنگ استعمال کیا. وہ اپنے آپ کو سنی کہا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو مشائخ کا مرید کہا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو یہ منواتے تھے کہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سنی نہیں تھے، بلکہ ان کا نام ہمارے علماء نے صلح کلی دیا. اور خاص طور پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں فتاوے میں ان صلح کلیوں کا رد فرمایا. میرا عنوان ہے بڑھتی ہوئی صلح کلیت اور اس کا تدارک اور اس کی روک تھام کی کیا کوششیں ہو سکتی ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں.
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تنظیم قائم ہوتی ہے جس تنظیم کا نام ندوہ ہے، اور بعد میں وہ تنظیم آگے بڑھ کر کے مدرسے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ صلح کلیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصطلاح ندوہ تنظیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس زمانے میں ندوہ تنظیم والوں نے یہ پرچار کرنا شروع کیا کہ تمام فرقے، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ وہابی ہو، غیر مقلد ہو، شیعہ ہو، جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں وہ اصولی اختلافات نہیں ہیں، وہ بنیادی اختلافات نہیں ہیں، بلکہ وہ فروعی اختلافات ہیں۔ کلمے کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، ایک کعبہ کی بنیاد پہ، ایک پیغمبر کی بنیاد پہ دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، غیر مقلدوں کو، رافضیوں کو، بوہریوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے، ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک عجیب قسم کا یہ زہر تھا کہ جس زہر کو پینے کے لیے بے شمار لوگ جانے انجانے میں مجبور تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ کلمے کے نام پہ ہم سب کو متحد ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ عقائد کی گہرائیوں سے ناواقف ہیں، دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ بلا شبہ دیوبندی بھی نماز پڑھتے ہیں، وہابی بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی بھی داڑھیاں ہیں، ان کی بھی ٹوپیاں ہیں، ان کے سامنے ایک چیز تھی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کی جان کو نقصان سے بچانے کے لیے، ہم مسلمانوں کے کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام داڑھی والے، ہم تمام ٹوپی والے، ہم تمام کرتے پاجامے والے، ہم تمام کلمہ پڑھنے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذمہ دار سادات کرام نے یہ بتایا کہ مال بچانے سے زیادہ، جان بچانے سے زیادہ، تجارت بچانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان بچا رہے۔ جان ویسے بھی کہاں قیامت تک رہنے والی ہے، ہماری جان 60 سال رہے گی، 100 سال رہے گی، 200 سال ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آخر کار موت تو آنی ہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایمان ویسی دولت ہے کہ ہم زندہ رہتے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم مسلمان رہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہماری پہچان ہوتی ہے۔ امام احمد رضا سے کہا گیا کہ حضور کوئی دیوبندی آتا ہے، وہابی آتا ہے، یا کوئی دیگر جماعت کا آدمی آتا ہے، آپ اتنی سختی برتتے ہیں، اگر اسے بھگا دیا جائے، اسے بیٹھایا نہ جائے، اس کی بات نہ سنی جائے، اسے چائے نہ پلایا جائے، تو یہ تو تہذیب کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا چہرہ پک ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کس تہذیب کی بات کر رہے ہیں؟ کیا تہذیب نیچری کی بات کر رہے ہیں؟ کیا تہذیب نیچری کی بات کر رہے ہیں؟ اگر تہذیب نیچری کی بات کر رہے ہیں تو بلا شبہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تہذیب اسلامی کی بات کر رہے ہیں، اگر محمدی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، اگر قرآنی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالم قوموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ وہابیہ تمہارے دین کا دشمن ہے، یہ دیوبندیہ تمہارے دین کا دشمن ہے، یہ نیچریہ تمہارے دین کا دشمن ہے، یہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فتنہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ یہ فتنہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے اندر رواداری آ گئی ہے، دین کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ایک کانگریس پارٹی کا نیتا بی جے پی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کرتا ہے، سماج وادی کا نیتا بی ایس پی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچیے اگر کیا ہو جائے گا۔ وہ بھی سیاسی پارٹی ہے، قانونی طور پہ ان تمام کو ہندوستانی پارٹی کہا جاتا ہے، ان کو آپ ووٹ دیتے ہیں۔ کبھی بی ایس پی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی بھاجپا کی حکومت ہوتی ہے، کبھی کانگریس کی حکومت ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم بسپا کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہندوستانی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک سیاسی جماعت قائم کی ہے، ہندوستانی قانون کے مطابق قائم کیا ہے، لہذا ہم جس کو چاہیں اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی پارٹی کا لیڈر دوسری پارٹی کی دعوت اٹینڈ نہیں کرتا ہے، کسی پارٹی کا ایم ایل اے دوسری پارٹی کے ایم ایل اے کے ساتھ گہرا رشتہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کانگریس کا لیڈر بھاجپا کی میٹنگوں میں شرکت کرنے لگے تو کانگریس کی نظر میں مشکوک ہو جائے گا۔ بلا شبہ اس فلسفے کو ایک سبھاسد سمجھتا ہے، ایک ایم ایل اے سمجھتا ہے، لیکن حیرت یہ ہے
کہ آج کے زمانے کے ہمارے نام نہاد سنی مولوی نہیں سمجھ رہے ہیں، سنی امام نہیں سمجھ رہے ہیں، سنی مفتی نہیں سمجھ رہے ہیں، سنی کہلانے والے سید نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایمان ہی نہیں بچا تو تم یہ اتحاد قائم کر کے کیا کر لوگے؟ جتنے لوگوں نے اتحاد قائم کرنا چاہا ان کا ظاہری مقصد یہ تھا کہ شاید دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہیں گے۔ کچھ لوگ اس نظریے کے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن وہی لوگ اپنے بھائی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے باپ کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے ایسے بیٹے ہیں کہ بیوی کی محبت میں انہوں نے ماں باپ سے رشتہ ختم کر لیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سسرال والوں کی محبت میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو نادان اپنے بھائی کو چھوڑ دے رہا ہے، جو نادان اپنے گھر کے جھگڑے کے بنیاد پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے رہا ہے، وہی نادان رسول پاک کے دشمنوں کو اپنا دوست بتا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جو صلح کلیت پھیل رہی ہے، عوام سے زیادہ وہ مولوی ذمہ دار ہیں جو وہابیوں کے میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، ان کے میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ کوئی چاند دیکھنے کے نام پر وہابیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے، کوئی مذہب، کوئی سیاسی اور ملی مسائل کا بہانہ بنا کر کے وہ وہابیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر پورے ہندوستان کے سنی مسائل اور سنی علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو ہمیں کسی دوسرے سے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کسی چور کے ساتھ پولیس والے کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اگر پولیس والا چور کے ساتھ چائے پیتا ہوا نظر آئے گا نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ بلا شبہ کوئی سید کہلانے والا اگر راگوں کے راگ میں راگ ملا رہا ہے تو یاد رکھو کہ یا تو صحیح سید نہیں ہے، اور اگر وہ صحیح سید بھی ہے تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہے، اسے باز آنا چاہیے۔ سیادت ہمیں قبول ہے، راویت قبول نہیں ہے، ہمیں اتحاد قبول ہے لیکن وہابیت قبول نہیں ہے۔ یاد رکھو آج کے زمانے میں جس کا نام صراط مستقیم ہے اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ کل بھی بریلی مسلمانوں عالم کی نگہبانی کر رہا تھا، ہمارے ایمان کو تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ آج بھی بلا شبہ جو منشور امام احمد رضا کا ہے اسی منشور کے قائد اہل سنت قاضی قضات الہند شہزادہ تاج الشریعہ حضور علامہ مفتی شاہ محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ قادری قائم ہے۔ یہ ان جانشینوں کی طرح نہیں ہے کہ باپ کچھ اور تھا بیٹا کچھ اور ہو گیا، دادا کچھ اور تھا پوتا کچھ اور ہو گیا۔ حضور قائد ملت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بریلی وہ بریلی نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ تمہاری نظر کا قصور ہے۔ تم نے اعلیٰ حضرت ہی کو کب مانا تھا، تم نے حجت اسلام ہی کو کب مانا تھا، تم نے مفتی اعظم کو کب مانا تھا، زبردستی تم نے صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا۔ آج وہ غبار تمہاری زبان سے نکل رہا ہے۔ یاد رکھو حضور قائد ملت کو کسی عام آدمی نے نہیں، مجاوروں نے چادر لپیٹ کر کے نہیں، بلکہ اپنے زمانے کے اساتین علماء نے، بڑے اساتذہ نے، بڑے فقیہوں نے، ذمہ دار لوگوں نے قائد ملت کو کہا کہ یہ جانشین تاج الشریعہ ہے، وہ چادر چڑھانے والے جانشین نہیں ہے، وہ کل شریف پڑھ کر چھٹی لے لینے والے جانشین نہیں ہے۔ بریلی کی مرکزیت عقیدے کے تحفظ کی بنیاد پر ہے، اسلام کی سچائی کی بنیاد پر ہے۔ وہ اور خانقاہیں ہوں گی جو نذرانے کے لیے لڑتی ہوگی، بیعت ارادت کے لیے لڑتی ہوگی۔ بیعت ارادت اور سلسلہ تو اس وقت بچے گا جب آپ سنی رہیں گے۔ حضور اسکدمیہ صرف پیر نہیں ہے بلکہ وہ رہبر شریعت بھی ہے، رہبر طریقت بھی ہے۔ آج بھی جو فتویٰ اعلیٰ حضرت کا تھا، مفتی اعظم کا تھا، اور جو فیصلہ حضور تاج الشریعہ کا تھا، حضور قائد ملت ان تمام فیصلوں پر اور فتووں پر متفق ہے اور علی اعلان اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا قائد بلا شبہ اس قابل ہے، اس لائق ہے اور ہم سب سے افضل والا ہے۔ اس لیے ان تمام علماء نے، بلکہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مشائخ نے ہمارے قائد کو قائد مانا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی قیادت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں چاہے کوئی مجاور ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے درسگاہی ہو، اگر وہ قائد ملت سے الگ ہٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیے کہ تاج الشریعہ سے بھی الگ ہٹا ہوا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔